دسمبر کی سرد مگر حسین شام آہستہ آہستہ ڈر رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں روح کو چھو رہی تھیں۔ کچھ پرندے اپنے گھونسلوں میں لوٹ چکے تھے، جبکہ کچھ ابھی بھی اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے منزل کی جانب مخور پرواز تھے۔ فضا میں کوئل کی سریلی آواز ماحول کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ آپی، امی کی 2 بار کال آ چکی ہے، شام ہو گئی ہے، پلیز جلدی کریں۔ ابا نے ہلکی سی بیزاری مگر محبت بھرے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے مسکراتی اور ہاتھوں میں موجود شاپنگ بیگز سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ شاپنگ مال میں غیر معمولی رش تھا۔ اچانک کسی سے ہلکی سی ٹکر ہوئی اور اس کے ہاتھ سے ایک بیگ تقریباً گر ہی گیا۔ آئی ایم سوری، سرد مگر پر اعتماد آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے براؤن آنکھوں اور برے بالوں والا ایک نہایت وجیہہ نوجوان کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اٹس اوکے مسٹر، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر نہیں، احیان خان، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی، کمر تک بکھرے ریشمی سیاہ بال، بڑی بڑی کاجل آلودہ آنکھیں، اوپری ہونٹ کے دائیں جانب موجود ننھا سا تل۔ احیان خان جیسے ایک منظر میں کھو گیا تھا۔ آپی، ابان کی آواز پر وہ چونک اٹھی، ایک لمحے کو احیان خان پر نظر ڈالی، پھر خاموشی سے ابان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ احیان خان اسے اکثر اچانک مختلف جگہوں پر دیکھ لیتا تھا، مگر آج پورے 3 ماہ بعد وہ دوبارہ اس کے سامنے آئی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کا بھائی ابان موجود ہوتا تھا۔ پہلی بار وہ اسے ایک فلاور شاپ پر ملا تھا، صرف ایک نظر، اور وہ اسی ایک نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن کے بعد وہ نہ جانے کتنی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ہر ملاقات چند لمحوں کی مہمان ثابت ہوتی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس نے احیان خان جیسے شخص کا دل چرا لیا تھا۔ احیان خان ملک کے مشہور صنعت کار جیب خان کا اکلوتا بیٹا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیاں خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس نے زندگی میں جس چیز کو چاہا وہ اسے مل گئی، سوائے اس لڑکی کے۔ ہوش میں آ جاؤ شہزادے، پریوں کی ملکہ جا چکی ہے، الیشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ احیان نے گہرا سانس لیا اور مال سے باہر نکل آیا۔ باہر اس کی نظر دوبارہ اسی گاڑی پر پڑی۔ طیب، اسی نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ جی سر، اس گاڑی کا پیچھا کرو، آج مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ دوسری طرف وہ بھی پیچھے آتی ہوئی احیان کی گاڑی کو دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئی، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے ابان کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ الیشم، یہ والا ڈریس کتنا خوبصورت ہے، ایسا کرو یہ مجھے دے دو، طلیقہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ الیشم نے فوراً ڈریس اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہرگز نہیں، تم جانتی ہو نا، میں اپنی پسندیدہ چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، اس نے شرارتی انداز میں کہا، جبکہ طلیقہ نے منہ بنا کر اسے گھورا اور دونوں ہنس پڑی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔